کو لیا کے اندر سے گرفتار کیا گیا ہے، دیواریں پھیلانگی گئی ہے گھروں کی، تین جگہ پہ پولیس والوں کو مار پڑی ہے، بھاگنا پڑا ہے انہیں۔ یہ ہوتی ہے سر پولیس، یہ ہمارے تحفظ کے لیے، یہ ہمیں مارنے کے لیے۔ جدھر ہم غلط کریں آپ ایف آئی آرز کریں، ایف آئی آرز برداشت کرنے کے لیے۔ آپ ایک سیکنڈ تشریف رکھیں۔ اب آپ یہ اپنے جوش خطابت میں فرما رہے ہیں، میں آپ کی بات سے اس حد تک تو راضی ہوں، متفق بھی ہوں، اور آپ کے ساتھ جو قانون کے مطابق اور جو اصول کے مطابق بات ہے وہ کرنے کو بھی تیار ہوں کہ اگر آپ کے چادر اور چار دیواری کا تحفظ پامال کیا گیا ہے، کوئی سیاسی کارکن جو کسی ایسے منصوبے کا حصہ نہیں ہے جس کے ساتھ کوئی نقصان ہو سکتا ہے یا جس کے ساتھ کوئی 9 مئی جیسا واقعہ دوبارہ ہو سکتا ہے، گراؤ جلاؤ ہو سکتا ہے، املاک کو نقصان پہنچ سکتا ہے، پبلک لائف ڈسرپٹ ہو سکتی ہے، موٹر ویز بلاک ہو سکتی ہیں، پوری ایک کہانی ہے۔ جہاں تک میں آپ سے متفق ہوں کہ ان کارکنان کو گرفتار نہیں کرنا چاہیے، اور میں منسٹر لا سے بھی آپ کے ساتھ بٹھا کر اس معاملے کا کوئی حل نکلوانے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن جہاں پر آپ ساتھ یہ آپ تشریف رکھیں گے سر، جہاں پر ساتھ آپ یہ کہتے ہیں کہ وہاں پولیس کی پٹائی کی اور ان کو مارا، آپ کمپلینٹ کریں گے نا؟ دیکھیں بات سنیں، جب آپ نے لا آف دا لینڈ اپنے ہاتھ میں لے لیا تو پھر میں کیا کہوں گا؟ یہ بات آپ کی مان لی کہ وہ آپ کے گھر میں داخل ہوئے، آپ کے گھر میں داخل ہو کر چادر چار دیواری کا تحفظ پامال کیا، آپ نے بطور رکن کے یہاں پر یہ مقدمہ لے آئے۔ ایک سیکنڈ تشریف رکھیں گے، ایک سیکنڈ بیٹھے۔ اب آپ اگر ایویڈنس کے ساتھ منسٹر لا کے سامنے یہ بات ثابت کر دیتے ہیں کہ یہ اس ڈی پی او نے زیادتی کی، یہ نہتے ٹرینڈ ورکرز نہیں تھے، پولیٹیکل ورکرز تھے، کوئی گراؤ جلاؤ یا پیٹرول بم نہیں بنا رہے تھے، ان کے گھر کے اندر کسی بھی اپریہنشن پر گھسا نہیں جا سکتا تھا، اب وہیں پر ایک طرف سے یہ آ گیا کہ وہ اپنی کو بات کریں گے، وہاں پر ان کے ساتھ مین ہینڈلنگ ہوئی، بے شک اسی بنا پر ہوئی کہ وہ کسی کے گھر میں گھس گئے، مان لیا، پولیس نے ہائی ہینڈڈنس کر دی، بٹ ویئر دیٹ ہائی ہینڈڈنس اینڈز، وہیں پر ان کی مین ہینڈلنگ کی بات آگے شروع ہو جائے گی۔ میرا صرف آپ سے یہ مطالبہ ہے، یہ کہنا ہے کہ اگر آپ اس اسمبلی کے فورا کو یوز کر رہے ہیں تو آپ اس کو ایک چاند صاحب کے جتنے پریولیج موشنز آئے، 18 لوگوں کے خلاف آپ کے پریولیج موشنز ہیں، 18 کے 18 کمیٹی کے سامنے اور ان کی پروسیڈنگ ایویڈنس کے مطابق ہو رہی ہے، آپ سب اس کے گواہ ہیں۔ اس کے بعد سر ایک سیکنڈ دیکھیں نا، ایسے بات ختم نہیں ہو سکے گی۔ میں نے ان کا اشفا ریاض صاحبہ کا کیونکہ میرے علم میں تھا کہ یہ مسئلہ آیا ہے تو میں نے ان کو فلور دیا۔ ایز لیڈر آف اپوزیشن میری آپ سے اور ایز منسٹر فار پارلیمنٹری افیئرز میری آپ سے یہ درخواست ہوگی دونوں سے کہ ذرا اپرائز کریں، آپ اپنا نقطہ نظر دیں، میاں صاحب اپنا نقطہ نظر دیں کہ وہ جو پروٹیسٹ آئین میں دیا ہوا ہے اس پروٹیسٹ کی لمیٹیشن کہاں تک ہے۔ یہ آج نہیں، کل ہم منڈے پہ لے کے جا رہے ہیں، آئی ایم ایکسپیکٹنگ کہ آپ اس پہ پریپیئرڈ ہیں۔ حکومت اس لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنے کے لیے کس حد تک جا سکتی ہے یہ بتائیں۔ آپ اس احتجاج کو آپ اس اپنے حق کے طور پہ جب استعمال کرتے ہیں کہ ہم احتجاج کر رہے ہیں کسی ایک ایکٹ کے خلاف، کسی کی گرفتاری کے خلاف، اس کے اندر وائلنس کا عمل آتا ہے، کیسے آتا ہے؟ کیا وہ گورنمنٹ کی زیادہ ریگولیشن سے پروووک ہو کے ہوتا ہے آپ کا پیسفل رائٹ پروٹیسٹ کرنے کا، یا اگر آپ کی تیاری میں نظر آئے کہ آپ کرینیں لے کر آ رہے ہیں، جتھا بردار ڈنڈے والے لوگ لے کر آ رہے ہیں، پیٹرول بم لے کر آ رہے ہیں، یہ ساری بات آپ کھل کر کریں تاکہ مسئلے کا حل نکلے۔ ہم دیکھیں تو صحیح نا کہ یہ جو اراکین اسمبلی، میری آنکھیں جھکی ہوئی ہیں میجر اقبال صاحب کے آگے، بڑے شریف النفس انسان ہیں، 13 دن سے جیل میں بیٹھے ہیں، مین ہینڈل میں رانا منان کا کیس ہے، احمد بھٹی ایک سلجھا ہوا پڑھا لکھا لڑکا ہے، یہ چیزیں ہم نے بھی دیکھی ہیں کہ تکالیف اٹھائی ہیں۔ آپ سیاسی لوگ ہیں، سیاسی انداز میں آپ اپنے احتجاج کا حق اسٹیبلش کریں۔ آپ اسمبلی میں بات کرنا چاہتے ہیں، بالکل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ میرے پہ پریشرز نہیں ہے؟ I have a pressure which is mounting and bending my neck every second. But میں تو سارا بوجھ اٹھا کر آپ کو دیتا ہوں، تو نہ ہی بات تو کریں نا۔ میاں صاحب بتائیں آپ اپنے احتجاج کا حق۔ اب میں آپ کو مشاہدہ بتاتا ہوں، میں 48 گھنٹے تک آپ کے ملک کے حالات کی وجہ سے، میں کامن ویلتھ پارلیمنٹری ایسوسی ایشن کے
सेक्रेटरी जनरल और चेयरमैन से मिलना चाह रहा था, एक्टिंग चेयरमैन से। मैंने पहले सेक्रेटरी असेंबली को भेजा, ये उनके साथ एजेंडा तय करके मैंने उनसे कॉन्फ्रेंस कमिट कराई। मेरी वहां पर मौजूदगी पे मुझे इस्लामाबाद की सूरत हाल बताई गई। पहले बताया गया कि चीनी दहशतगर्दी के नतीजे में हलाक हो गए हैं, तो 4 डेलीगेशंस कैंसिल हो गए। वो जो फार ईस्ट के अरकान यहाँ पर आना, जिनको हम मदऊ कर रहे थे, और हम करना क्या चाह रहे थे उस कॉन्फ्रेंस में, एनवायरनमेंट हमारा सब्जेक्ट था। आपके प्रोविंशियल कैपिटल को स्मॉग खा गई है। ये स्मॉग अगर ऐसे ही रही और दुनिया ने इसके अंदर अपना किरदार अदा न किया तो आप इसका मुकाबला नहीं कर सकते, आपके बच्चे यहाँ नहीं रह सकेंगे। ये मैं आपको गारंटी करके दे रहा हूँ, या आपको लिख के दे रहा हूँ। हम उसका तदारुक करने के लिए एक रास्ता निकाल रहे थे, एंड आई वॉज इन्फॉर्म्ड बाय द कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन सेक्रेटेरिएट कि लुकिंग एट द प्रेवलेंट सिचुएशन वी फियर दैट वी विल बी एबल टू डू इट। अब मैं ये सिर्फ पूछना चाहूंगा, मंडे को आप जब आए ना, आप क्या एहतजाज को अपना हक किस हद तक समझते हैं कि जो एहतजाज करने के लिए आपने अपना हक इस्तेमाल करना है किस हद तक जा सकता है, और जो हुकूमत ने उस एहतजाज को रोकने के लिए अपना इख्तियार इस्तेमाल करना है किस हद तक जा सकता है। सो लेट्स सी, बात है कि